السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے تخلیق کیا ہے۔ اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مٹی کو اگر پانی، روشنی اور سازگار ماحول دیا جائے اور اس کے اندر جو بھی چیز بوئی جائے تو اس کی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو جس ماحول میں رکھا جائے وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ اگر انسان کو ایک اچھے ماحول میں رکھا جائے تو وہ اپنے آپ کو اچھا کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کو برے ماحول کے اندر رکھا جائے تو وہ برا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس میں سے صرف ایک انسان ہے جو اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، انسان کے علاوہ کوئی بھی اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کرتا۔ باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ جس طرز پر زندگی گزار رہی تھی آج بھی اسی طرز پہ زندگی گزار رہی ہے۔ پرندہ آج بھی گھونسلے میں رہتا ہے، اس نے کبھی اپنے لیے گھر بنانے کا نہیں سوچا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کر سکتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے سوچ۔ انسان کی اصل شخصیت اس کی سوچ ہوتی ہے۔ گوتم بدھ نے کہا تھا کہ تم وہی ہو جو تمہاری سوچیں ہیں۔ سوچ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مثبت سوچ اور ایک منفی سوچ۔ آپ جو سوچتے ہیں وہی بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کی سوچ مثبت ہے تو مثبت سوچ مثبت حالات پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس بارے میں آپ کی سوچ مثبت ہے تو آپ اس چیز کو آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں۔ مثبت سوچ آپ کی زندگی میں سکون اور خوشی لے کر آتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو صرف ایک کام کریں، مثبت سوچنا شروع کریں۔ اس کی نسبت جو منفی سوچ ہے وہ منفی حالات پیدا کرتی ہے۔ منفی سوچ انسان کے اندر پریشانی اور ڈپریشن پیدا کرتی ہے۔ وہ لوگ جو زیادہ تر منفی سوچتے ہیں زیادہ تر پریشان رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو منفی سوچتے ہیں زیادہ تر تکلیف کا شکار رہتے ہیں۔ اگر آپ کی سوچ منفی ہے تو وہ منفی سوچ آپ کو آپ کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مدد نہیں کرے گی۔ تو آج سے ایک کام کریں، سب سے پہلے اپنی سوچ پر کام کریں۔ پرسنل ڈیولپمنٹ کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ صرف اپنی سوچ بدلیں، آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ اپنی زندگی میں نئی سوچ لے کر آئیں۔ نئی سوچ کے 3 ذرائع ہیں، اس میں نمبر 1 ہے ایجوکیشن۔ تعلیم آپ کو سوچنا سکھاتی ہے۔ تعلیم آپ کو اچھے اور برے کی تمیز سکھاتی ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارا تعلیمی نظام ایسا نہیں ہے جو کہ نئی سوچ دے۔ نمبر 2 کتاب۔ کتاب آپ کو سوچنا سکھاتی ہے، کتاب آپ کو نئی سوچ دیتی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ نصابی کتاب کے علاوہ بھی کتاب پڑھیں۔ کتاب پڑھنے سے آپ کی زندگی میں ایک ترتیب آ جائے گی۔ آپ اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ روزانہ سونے سے پہلے تھوڑا وقت آپ کتاب کو ضرور پڑھیں۔ نمبر 3 تجربہ اور مشاہدہ۔ آپ جتنا چیزوں، حالات اور واقعات سے سیکھیں گے، اتنا مشاہدہ کریں گے، اتنی آپ کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ پرسنل ڈیولپمنٹ کا دوسرا اصول ہے عادات۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے ہم ایک عرصہ لگا کے عادات بناتے ہیں، پھر وہ عادات ہمارا مستقبل بنا رہی ہوتی ہیں۔ آپ کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار آپ کی عادتوں پر ہوتا ہے۔ عبدالکلام جو کہ بھارت کے ایک صدر تھے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ دنیا کا کوئی شخص تمہارا مستقبل نہیں بنا سکتا۔ تم اپنی عادتوں کو بدلو، تمہاری عادتیں تمہارا مستقبل بدل دیں گی۔ اگر آپ میں عادات کامیاب لوگوں والی ہیں تو آپ یقین کریں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اگر آج حالات آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں تو اس کا ذمہ دار آپ خود ہیں، اس کا کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ جائزہ لیں، وہ کون سی عادات ہیں جو کہ آپ کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ بعض لوگ انتہا کے ذہین ہوتے ہیں لیکن بدتمیز ہوتے ہیں، وہ بدتمیزی ان کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ بعض لوگ وعدہ کرتے ہیں، اس وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اخلاق میں اچھے نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت دوسرے انسان کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے سب سے زیادہ اپنی عادات پہ کام کرنا ہے۔ آپ بات کریں تو اچھے انداز میں کریں، آپ وعدہ کریں اس کو پورا کریں۔ آپ جسٹ اپنی عادتوں کو بدلیں، وہ عادتیں آپ کا مستقبل بدل دیں گی۔ پرسنل ڈیولپمنٹ کا تیسرا اصول ہے یقین۔ میرے استاد محترم سر قاسم علی شاہ کہتے ہیں کہ دنیا میں پہلا نمبر ذہین کا نہیں ہے، یقین کا ہے۔ آپ کو 3 باتوں پر یقین ہونا چاہیے۔ نمبر 1 خدا کی ذات پہ یقین۔
آپ کو اللہ کی ذات پہ پورا پورا یقین ہونا چاہیے کہ جو میں محنت کر رہا ہوں اللہ کے ہاں اس کا ریوارڈ مجھے ضرور ملے گا، یہ میری محنت ضائع نہیں جائے گی، زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پہ کسی نہ کسی صورت میں مجھے اس محنت کا صلہ ضرور ملے گا۔ جب آپ کو اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے کہ مجھے اس کا صلہ ملے گا تو آپ کو پھر محنت کرنے کا دل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ نمبر 2، اپنی ذات پر یقین۔ جتنا آپ کو خود پہ یقین ہوگا، اپنی ذات پہ یقین ہوگا، اپنی صلاحیتوں پہ یقین ہوگا، اتنا آپ ترقی کریں گے۔ بڑی دنیا ایسی ہوتی ہے جن کو اپنی ذات پہ یقین نہیں ہوتا۔ میں کئی بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ زیادہ نمبر لے سکتے ہیں، تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ سر ہم کیسے نمبر لے سکتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ان کو اپنی ذات پہ یقین ہی نہیں ہوتا۔ نمبر 3، اپنے کام پر یقین۔ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ جتنا آپ کا اس کام پہ، اپنے کام پہ یقین زیادہ ہوگا، اتنا آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جتنا آپ کا اپنے کام کے بارے میں یقین کم ہوگا، جتنا آپ اپنے کام کے بارے میں ڈاؤٹ ہوں گے، اتنا وہ کام آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔